بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اردو کی ضرب المثل ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھات کا، لیکن ایکچول کے اندر ہمارے ہاں یہ چیز اس طریقے سے مشہور ہو گئی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھات کا۔ اصل بات تھی وہ کتا جس کے ذریعے کپڑوں کو دھوتے ہیں، اس لکڑی کو کتا بولتے ہیں۔ تو یہ اس ریفرنس میں بات کی گئی تھی کہ جو دھوبی کا کتا ہوتا ہے وہ نہ گھر کا ہوتا ہے اور نہ ہی گھات کا ہوتا ہے، کبھی وہ ادھر ہوتا ہے اور کبھی ادھر ہوتا ہے، لیکن بنا یہ دیا گیا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھات کا۔ لیکن مرزا انجینئر کے حوالے سے اگر یہ مقولہ بولا جائے گا تو یقیناً جو آج کل غلط العام ہے ہم وہی بولیں گے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھات کا۔ مرزا انجینئر کو بات کر دینے کے بعد یہ شاید یاد نہیں رہتا کہ اس نے پہلے کیا بات کہی ہوئی تھی، اب وہ کیا بات کہی جا رہا ہے، پاسٹ میں اس نے کون سی باتیں کس طریقے سے اپنی ویڈیوز کے اندر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور آج کل وہ کون سی باتیں اور کس انداز کے اندر کر رہا ہے۔ آپ ذرا مرزا کی زبانی سنیے، اور مرزا صاحب اپنا اعتدال پسند ہونا بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، مولا علی کے خلاف نکلنے والے ہوں ان کے خلاف بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ باغی اور بدعتی ہیں، اور اسی طریقے سے مولا عثمان کے خلاف نکلنے والوں کو بھی ہم اسی طریقے سے بدعتی اور باغی کہتے ہیں۔ یہ ذرا مرزا صاحب کی زبانی آپ سن لیں۔ خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونا ہی اصل بدعت ہے، لہٰذا ہم سیدنا عثمان کے مخالفین کو بھی بدعت پر سمجھتے ہیں اور مولا علی کے مخالفین کو بھی بدعت پہ سمجھتے ہیں۔ ہم دو نمبری نہیں کرتے۔ کچھ لوگ صرف حضرت عثمان کے مخالفین کو باغی باغی کہتے ہیں، جب ہم ان کو بتاتے ہیں اس میں تو صحابہ بدر بھی شامل تھے، پھر آئمہ شیعہ شروع کر دیتے ہیں، صبائی پارٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف حضرت علی کے مخالفین کو باغی شمار کرتے ہیں۔ ہم تو دونوں کو باغی اور بدعتی سمجھتے ہیں، باقی فیصلہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے۔ جی، تو جیسے کہ آپ نے سن لیا کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم مولا علی کے خلاف نکلنے والے ہوں یا مولا عثمان کے خلاف نکلنے والے ہوں، سب کے اگینسٹ ہی ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ باغی تھے اور بدعتی تھے۔ لیکن اور اسی چیز کے اندر انہوں نے کہا کہ خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا ہی تو اصل مسئلہ ہوتا ہے، اصل چیز ہی وہی ہوتی ہے۔ تو حضور اب آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ آپ کی ہم کون سی کل جو ہے وہ سیدھی مانیں۔ آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی عثمان کی بہت ساری پالیسیز کے ساتھ اختلاف تھا، اور یہی کچھ ان کی شہادت کی وجہ بھی بنی۔ آپ ذرا ملاحظہ کیونکہ فرمائیے شہادت کیسے ہوئی آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چٹا بٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ۔ تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رائے انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن بعد میں حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں، ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے۔ یہ ہے اصل وجوہات جن کی وجہ سے صحابہ کرام کے آپسی معاملات کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم نے ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ان کے حوالے سے جب قرآن کے اندر آ گیا کہ کل وعد اللہ الحسنہ، کہ سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، تو ہم اپنی آخرت ان کے معاملات کو ڈسکس کر کر کے کیوں خراب کریں؟ نہ ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم امیر معاویہ کے حوالے سے جنگ جمل، جنگ صفین اور ان معاملات کے اندر تم جو ہے وہ کیا پڑھتے ہوتے تھے، سوچتے ہوتے تھے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ سمپل سی بات ہے، حق بدست حیدر قرار۔ لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور تان ان پر کار فجار۔